اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے ذبیح عظیم سے متعلق بیان کیا اور آج کی یہ نشست بھی اسی کے تسلسل میں ہے۔ آج ہم بیان کریں گے دعائے خلیل کی قبولیت۔ دعائے خلیل کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قلت قبولیت عطا ہوئی۔ کونین کی دولت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دامن طلب میں ڈال دی گئی۔ یہ دعا پہلے پارے کے آخر میں آئی ہے، دوسرے پارے کے شروع میں اس کا جواب بھی آ گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 سے 157 تک، جس کا ترجمہ ہم پیش کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں نفساً و قلباً پاک و صاف کرتا ہے، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ اسرار معرفت و حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اس کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے قوموں کی امامت کا سوال کیا۔ امامت کی 2 شکلیں کر دی گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کو ختم ہونا تھا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا جانا مقصود تھا، اس لیے امامت کے 2 جز کر دیے گئے، ایک امامت سے نبوت اور دوسری امامت سے ولایت۔ حکمت یہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر فیض نبوت بشکل امامت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملنا شروع ہو جائے۔ یوں سورہ بقرہ آیت نمبر 151 سے 157 تک دعا ابراہیم کا جواب ہے۔ دعا تو فقط یہ تھی کہ مولا اپنا وہ پیغمبر رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم میری آل میں، میری نسل میں مبعوث فرما۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ 2 چیزیں عطا کرتا ہوں، ایک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پھر شہادت۔ فرمایا اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنا، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنا۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہادت کا باہمی ربط اس آیت میں بڑے اہم نکات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دعائے ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بیان کی جا رہی ہے تو دوسری طرف شہادت کا ذکر ہے۔ اس وجدانی اور عرفانی نقطے کی وضاحت تو آئندہ کی نشست میں کی جائے گی، تاہم یہاں صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے ساتھ آپ کو مرتبہ شہادت پر بھی فائز کرنا مقصود تھا، جس کا مظہر نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ذبح عظیم کا مصداق سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مقدسہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے انہیں بارگاہ الہی سے شرف امامت بھی عطا کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو
قربان کرنے کے لیے خود بھی تیار ہو گئے تھے، اور سعادت مند بیٹے نے بھی حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ باپ بیٹے نے تسلیم جاں کا یہ اظہار زبانی کلامی نہیں کیا، بلکہ عملاً حکم کی بجاوری کے لیے بیٹے کی قربانی کی غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں چھری بھی لے لی۔ اس کا تفصیلی ذکر ہم نے پچھلی نشست میں کر دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی محفوظ رہی کہ ان کی نسل پاک سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونا تھی۔ خدائے بزرگ و برتر نے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کو ذبح عظیم کا فدیہ قرار دیا۔ زندہ پیغمبر کی قربانی ہونا بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر موقوف ہوئی۔ حکمت الہی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے شہادت کے لیے اس کے لخت جگر کا انتخاب عمل میں آئے گا، اور ذبیح اسماعیل علیہ السلام کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذبیح عظیم بنا دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، انشاءاللہ اس کا تسلسل آئندہ کی نشست میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔